اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ حج کے ارکان کے لحاظ سے صرف 7ویں ذوالحج سے لے کر 12ویں ذوالحج تک یہ دن ہیں۔ یہ 5 دنوں میں حج کے ارکان جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، مگر شوال اور ذیقعد ان دونوں مہینوں کو بھی حج کے مہینے کہا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان دونوں مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھنا بالکل جائز ہے، اس لیے ان کو بھی حج کے مہینے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اب حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی شوال میں چلا جاتا ہے، کوئی ذیقعد میں چلا جاتا ہے، کوئی عین حج شروع ہونے کے 1 دن 2 دن پہلے وہاں پر پہنچتا ہے، تو اس لیے ان تینوں مہینوں کو حج کے مہینے فرمایا گیا ہے، شوال، ذیقعد اور ذوالحج۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو ان میں حج کی نیت کرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ احرام شوال سے پہلے نہ باندھے بندہ۔ جو حج کرنے کا ارادہ کرتا ہو وہ شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے احرام نہ باندھے، کیونکہ جب حج کا مہینہ شوال شروع ہو تو پھر ہی باندھے۔ حج کے مہینے پورا شوال، ذیقعد اور ذوالحج کا مہینہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر کرو، نہ کوئی گناہ کرو، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرو حج کے وقت تک۔ تو حج کے دنوں میں جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ دینی معاملات میں تو اجازت ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں جھگڑنے کی بات جو ہے وہ منع ہے۔ دینی معاملہ یہ ہے کہ سوال و جواب کر کے اپنے علم میں اضافے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا تو یہ جائز ہے، ویسے جھگڑا کرنا بغیر کسی وجہ سے دنیاوی لحاظ سے کسی سے یہ غلط اور منع ہے۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر نہ کرو، گناہ سے بچو، کسی سے جھگڑا بھی نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ متبرک مقامات جیسے خانہ کعبہ جو ہے برکت والی جگہ ہے، اور اس کی ارد گرد جتنی جگہ ہے وہ بھی برکت والی ہے، تو جیسے وہاں پر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مکہ معظمہ میں نیکی کا ثواب اگر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے تو ایک گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 فسق و فجور کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مکۃ المکرمہ میں دوسری جگہ کی نسبت گناہ سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ گناہ تو ہر جگہ ہی گناہ ہے، مگر حج میں مکہ معظمہ میں زیادہ گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک گھر ہے، اور اس میں صرف اللہ کی یاد اور جو حج کے احکام ہیں وہ پورے کرنے کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے، نہ کہ وہاں پر جا کر جھگڑا کرنے کے لیے۔ اس لیے جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا، اور تم جو بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لے لو۔ توشہ سے مراد کے سفر
جب بندہ کرتا ہے تو سفر کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی، کھانے پینے کی، اوڑھنے بچھونے کی، جو بھی سفر کے سامان کی ضرورت ہوتی، تو اس سے معلوم ہوا کہ صبر، اسباب سفر ساتھ رکھنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ یہ ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج کے لیے کسی سے قرض لینا جو ہے یہ جائز نہیں، جب مال ہو تو پھر وہ حج کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال کم ہے تو وہ کسی سے ادھار لے کر حج کرنے کے لیے جائے، تو اس چیز سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور پیچھے اس کے گھر والے، بیوی بچے آسانی سے اتنے دن جو ہے وہ کھانا پینا اور گھر کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکے، تو پھر وہ بندہ حج پر جا سکتا ہے۔ اگر حج پر جائے اور پیچھے بیوی بچوں کو خرچے کی وجہ سے تنگی ہو، کھانے پینے کی وجہ سے تنگی ہو، تو پھر اس پر حج جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ کتنا پیارا دین ہے، اللہ تعالی ہمیں کتنی آسانیاں جو ہیں وہ عطا فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور یہ جان لو کہ بے شک سب سے بہتر توشہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فقیری ہزار گناہوں کا سبب ہے۔ فقیر بندہ جو ہے وہ چور بھی بن سکتا ہے، ڈاکو بھی بن سکتا ہے، بیکاری بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ حج کے دنوں میں سفر میں توشہ اپنے ساتھ رکھو تاکہ متقی اور پرہیزگار رہو، کیونکہ جب بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے ہو تو پھر اس کو چور یا ڈاکو بننے کی ضرورت نہیں آتی، نہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ حج کے لیے تو اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہ ساتھ رکھو تاکہ راستے میں نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش آئے اور نہ ہی کوئی چوری ڈکیٹی وغیرہ کرنے کا موقع آئے۔ ابھی فرمایا کہ وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل والا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور عقل بھی وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ جس عقل سے دنیا بنے دین نہ بنے وہ بے عقلی ہے۔ جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اپنے زمانے میں بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے، لیکن جب دین نہیں سمجھ سکے تو پھر اللہ رسول کی اور صحابہ اکرام کی نظر میں وہ بے عقل ہو گئے۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، جن کا شمار غلاموں میں ہوتا تھا۔ مکے کے کفار آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن جب